رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اعلان آپ حضرات کی خدمت میں برائے مہربانی سماعت فرما لیں. تقریباً 2 مہینے پہلے لکھنؤ میں ایک حادثہ ہوا تھا کہ جس میں ہمارے شہر کے 4 نوجوان امام مظلوم کے 4 عزادار اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. بہت دردناک حادثہ تھا. تو میری گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ عامر رضا، شبی حیدر، محمد حسن، انیس خان کی روح کو بخشے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان یہ ہے کہ ایک لنگر کا پروگرام چھوٹے امام باڑے پہ آج بعد نماز ظہر انہی نوجوانوں کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے. تو مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. حضرات، کل جو بلڈ ڈونیشن کیمپ یہاں اس حسینیہ میں لگایا گیا تھا، میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا. تقریباً 95 یونٹ بلڈ اس حسینیہ میں کلیکٹ کیا گیا. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ اور آج صبح 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک گھنٹہ گھر پر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اور انتظام کیا گیا ہے. تو جو حضرات بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ 10 بجے سے 2 بجے تک گھنٹہ گھر پہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہے وہاں جا کے بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اب نوحہ خوانی کے سلسلے کو شروع کراتے ہوئے جیسا کہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ پہلے موقع بچوں کو ملے، بعد میں جو بڑے نوحہ خواہ ہیں وہ آئیں، اور آخر کے 15 منٹ جو ان شعراء کرام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ جن سے آج کی اس مجلس کے لیے فائدہ لیا جاتا ہے. تو اب اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا اون عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. کھڑے ہو کے پڑھو. مسجد نبی علی ہے تو منبر کبھی علی، مسجد نبی علی ہے تو منبر کبھی علی، کعبہ گواہ
موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. گزارش ہے محمد یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد. گونجے گی یا علی کی صدا کائنات میں، گونجے گی یا علی کی صدا کائنات میں، ہوگا علم بھی غازی کا علم مہندی کے ہاتھ میں، ہوگا علم بھی غازی کا علم مہندی کے ہاتھ میں. لمحہ وہ کون سا ہوگا ہماری حیات میں، لمحہ وہ ہوگا کون سا ہماری حیات میں، ماتم کریں گے شاہ کا مہندی کے ساتھ میں، ماتم کریں گے شاہ کا مہندی کے ساتھ میں. نکلا نہ ہوگا ایسا نور کا جلوس، نکلا نہ ہوگا ایسا نور کا جلوس، کعبے سے جب نکلے گا عاشور کا جلوس، کعبے سے جب نکلے گا عاشور کا جلوس. جس نے لگایا آواز بلند نعرے حیدری، جس نے لگایا آواز بلند نعرے حیدری، تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا، تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا. اور جواب میں جس نے بولا یا علی، جواب میں جس نے بولا یا علی، اس نے تو ایک ساتھ میں قرآن پڑھ لیا، اس نے تو ایک ساتھ میں قرآن پڑھ لیا. اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین تیرے اس پہ پاؤں پڑ گئے، جب سے حسین تیرے اس پہ پاؤں پڑ گئے. سن کر علی کی ذکر چہرے بگڑ گئے، سن کے علی کا ذکر چہرے بگڑ گئے. ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. آبو ان کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول، آبو ان کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول. وہ بد نصیب جو فرش عزا سے بچھڑ گئے، وہ بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے. ایک درود بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب گزارش ہے محمد شمس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک نیا سلوات. ہم بتاتے ہیں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے، ہم بتاتے ہیں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے. یہ زمین اور آسماں کعبہ ابو طالب کا ہے، یہ زمین اور آسماں کعبہ ابو طالب کا ہے. جس کے صدقے میں بنایا رب نے یہ سارا جہاں، جس کے صدقے میں بنایا رب نے یہ سارا جہاں. وہ بھی دیکھو گود کا پالا ابو طالب کا ہے، وہ بھی دیکھو گود کا پالا ابو طالب کا ہے. دیکھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈرا ہوا ہے، دیکھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈرا ہوا ہے. اصغر تیری ہنسی سے باطل میں زلزلہ ہے، اصغر تیری ہنسی سے باطل میں زلزلہ ہے. اٹھا نہیں کبھی بھی دنیا میں آدمی وہ، اٹھا نہیں کبھی بھی دنیا میں آدمی وہ، جو بھی حسین تیری نظروں سے گر گیا ہے، جو بھی حسین تیری نظروں سے گر گیا ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں ٹوکنا نہیں چاہتا، مگر کیا کریں گے. فہرست آج 9 محرم کی مجلس کی بہت لمبی ہوتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس بالکل وقت کی پابندی سے شروع ہو. اب نوحہ خوانی کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں جناب رئیس حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات.
آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، جب سے تو ہو گیا ہے بے وطن، سہتی رہی ہوں میں رنج و محن، مرقد کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ ہوں، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ دکھیاری ماں کو یہ احساس ہے، خشک ہونٹوں پہ تیرے پیاس ہے، دشت غربت میں اس طرح چھوڑ کے کیسے پاؤں گی چین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ چکیاں پیس کر پالا تجھے، تپتی ریتی پر تیری لاش ہے، جنت کو چھوڑ کر حیدر بھی آ گئے، حیدر بھی آ گئے، سن کے زہرا کے بیان، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ مانگی رب سے دعا پڑھ کر نماز، نوحہ پڑھتا رہے تیرا یاد، حسرت رضا کی ہے چومے تیرا روضہ، مالک مشرقین، آجا میرے حسین، آجا میرے حسین۔ میں گزار ہوں جناب ندیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی اونو محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ اب میں گزار ہوں جناب سیماب زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تمام حاضرین محفل، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میر انیس صاحب کے مرثیے کا دو تین باندھے بس، کیونکہ بھائی صاحب نے وہ حکم کر دیا 3 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے۔ دیکھیں ہٹا تو دیں نہیں ہٹنے کے یہاں سے ہم، دیکھیں ہٹا تو دیں نہیں ہٹنے کے یہاں سے ہم،
برپا کریں گے اب تو یہی خیمہ حرم. گر وہاں بہت ہے فوج تو ہم بھی نہیں ہے کم. آلے نبی بڑھا کے ہٹاتے نہیں قدم. تم امام حضرت عباس علیہ السلام دشمن سے بات کہہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں تم کون ہو, تم کون ہو حسین مختار خشک و نم, ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحر و بر. شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر. سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں, بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں. الٹی جناب کاظم ذیشان نے آستی قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اکبر ہزی بولے پکڑ کے نیمچے زینب کے محجبی. شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی. کہیے تو نیزو بازو کو ہم دیکھ بھال لے, اور تیری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لے. بہت شکریہ جدی صاحب, آپ نے وقت کا خیال رکھا. اور اب میں گزارش گزار ہوں ولی حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ سلوات. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا, کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا. حسن عاشور کی شب کا منظر لکھا, سینہ شاہ پا بنت شاہ ہدا, اور شبیر کہتے ہیں یہ بارہا. ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا, تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی, اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی, اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بولے شبیر اے میری نور نظر, تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر, تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر. بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر, تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی, تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں, اب تماچے لگائے گا شمر لئی. سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین, شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ. نعرہ سلوات. اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب علی فرمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ سلوات.
ایک دیگر نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات. اے کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری سے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے. اب میں گزارش گزار ہوں جناب شمیم حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. ایک باوعدہ بلند نعرہ صلوات. ایک قطع کی جہمت بس. اصغر بے شیر سے آب و غذا لے جائیے. اصغر بے شیر سے آب و غذا لے جائیے. فاطمہ زہرا سے جینے کی دعا لے جائیے. فاطمہ زہرا سے جینے کی دعا لے جائیے. اور میرے گھر سے اٹھنے والا ہے علم عباس کا. آئیے آ کر تبارک میں وفا لے جائیے. آئیے آ کر تبارک میں وفا لے جائیے. درود پڑھیں. حضرات اب میں گزارش گزار ہوں جناب رضوان دانش صاحب سے کہ وہ آئیں اور نوحہ پیش کریں. ایک باوعدہ بلند نعرہ صلوات. ایک آواز بلند نعرہ
सलवात बजा आप लोग। सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना है बात सबा जाके को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में वो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो न आए, मैं बन गई बात आसर लई नो का निशाना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता तलई दूंगा मैं फौजों को पिला कर, जब शिमरे लई कर चुका से राब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाह में गरीबा में मयसर, वो कूज़ा में रख आई थी असगर की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा असगर, शर्मिंदा मैं हो जो थी चचा प्यास बुझा कर, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना। एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जाने बेकूफा, और उस
लौट के आना, प्यासी है सकीना। हजरात, अब मैं गुजारिश गुजार हूँ मासूम लखनवी साहब से कि वो आए और नजराना अकीदत पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवार। एक नारे सलवात भेजें आप हजरात, बहुत ही इख्तिसार के साथ, एक मतला और दो शेर। एक नारे सलवात और भेजें आप हजरात। बनकर हयात दीन की तस्वीर के लिए, बनकर हयात दीन की तस्वीर के लिए आए हुसैन एक नई तामीर के लिए, आए हुसैन एक नई तामीर के लिए। हज़रात इधर मुतवज्जे रहें, बंदर तो हमेशा ही ऐसे परेशान करते हैं। एक नारे सलावत और भेजें आप हज़रात। या अली, आए हुसैन एक नई तामीर के लिए। शेर समात फरमाएं। वाइज है पाक करने का उनके सवाल क्या, वाइज है पाक करने का उनके सवाल क्या, जो खुद शरफ हो आए तत्हीर के लिए, जो खुद शरफ हो आए तत्हीर के लिए। अब क्या करें कि राह में जन्नत भी मिल गई। आखिरी शेर समाज में, अब क्या करें कि राह में जन्नत भी मिल गई। हम तो चले थे रोज़े शबीर के लिए, हम तो चले थे रोज़े शबीर के। हजरात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आखिर के 15-20 मिनट उन शोराए कराम के लिए मखसूस होते हैं कि जिनसे आज की इस मजलिस के लिए वायदा लिया जाता है। और एक गुजारिश है, एक सूरह फातिहा जनाब मुश्ताक लखनवी साहब, इब्ने आशिक अली और जुमला मोमिनीन और मोमिनात जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन्हें बख्शे। हजरात, इसके आगे के निज़ामत के फ़राइज़ को हमें मोहतरम जनाब शकील हसन शमसी साहब अंजाम देंगे। तो मैं गुजारिश गुजार हूँ हमें मोहतरम जनाब शकील हसन शमसी साहब क़िबला से एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। अस्सलामु अलैकुम हजरात। हजरात, आपको मालूम है कि मजलिस शुरू होने में 20 मिनट बाद बचे हैं और इस दरमियान 3-4 शोरा हैं। और अब जो पेशखान हजरात दूसरे थे, जो नवा खान हजरात थे, उनसे माजरत, वो इंशाअल्लाह अब यौम ज़ैनब और शाम गरीबा की मजलिसों में पढ़ेंगे। चूँकि कम से कम 4 शायर हैं तो 5-5 मिनट तो मिलना चाहिए एक शायर को, इसलिए माजरत उनसे करता हूँ। मैं सबसे पहले जनाब आरिफ अकबर आबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। सिर्फ 4 शोरा हैं, आरिफ अकबर आबादी साहब, सज्जाद लखनवी साहब, मैं भी कुछ शेर पेश करूँगा और जनाब जरार अकबर आबादी साहब। एक नारे सलवार।
عارف اکبر آبادی صاحب کہیں چلے گئے، شاید ابھی تھے وہ، میرے خیال کسی ضرورت سے چلے گئے. میں جناب سجاد لکھنوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک درود اور ارشاد فرما دیں. آج کل اس امام باڑے کی مجالس وسیلے مضمون ہے، اس پر ہو رہی ہیں. 4 مصرے میں نے بھی پیش کیے ہیں. سماعت فرمائیں، وسیلے کے بغیر کچھ ہوتا نہیں. کہ 2 اعتراض ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے. سماعت فرمائیں کہ کیسے مانے کتاب کافی ہے، کیسے مانے کتاب کافی ہے، بے معلم ادب نہیں آتا. کیسے مانے کتاب کافی ہے، بے معلم ادب نہیں آتا. ایک وسیلہ بہت ضروری ہے، ایک وسیلہ بہت ضروری ہے. رزق دینے کو رب نہیں آتا. ایک وسیلہ بہت ضروری ہے، رزق دینے کو رب نہیں آتا. ایک سلام کے چند اشعار پیش کر دوں کہ رن میں دیکھا نہیں شبیر سا کنبہ پہلے، رن میں دیکھا نہیں شبیر سا کنبہ پہلے، جس نے جی جان سے کی نصرت مولا پہلے، جس نے جی جان سے کی نصرت مولا پہلے. ایک انکار کی ضربت سے مدینے میں اٹھا، ایک انکار کی ضربت سے مدینے میں اٹھا. قصہ بیعت فاسق کا جنازہ پہلے، قصہ بیعت فاسق کا جنازہ پہلے. خون شبیر سے شمشیر ستم ہار گئی، خون شبیر سے شمشیر ستم ہار گئی. معرکہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا پہلے، معرکہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا پہلے. اور یہ شہادت کا شرف ہے کہ شہید ہوتے ہی، یہ شہادت کا شرف ہے کہ شہید ہوتے ہی خود قضا کرتی ہے مقتول کو زندہ پہلے، خود قضا کرتی ہے مقتول کو زندہ پہلے. اور دیکھ ہم شکل پیمبر نے اذاں صبح دہم، دیکھ ہم شکل پیمبر نے اذاں صبح دہم. حر کی تقدیر کو اکبر نے جگایا پہلے، حر کی تقدیر کو اکبر نے جگایا پہلے. اور زیر خنجر کیا جس طرح سے سرور نے ادا، زیر خنجر کیا جس طرح سے سرور نے ادا. یوں نہ ہوگا نہ ہوا شکر کا سجدہ پہلے، یوں نہ ہوگا نہ ہوا شکر کا سجدہ پہلے. شعر ملاحظہ ہو خاص طور سے کہ صرف اصغر نے کیا نصرت حق میں یہ کمال. شکیل بھائی سنا کہ صرف اصغر نے کیا نصرت حق میں یہ کمال.
ظلم ظالم پہ ہنسا کب کوئی بچہ پہلے. صرف اگر صرف اصغر نے کیا نصرت حق میں یہ کمال. ظلم ظالم پہ ہنسا کب کوئی بچہ پہلے. اور ظرف میں چشم کے جس طرح سے جس طرح ہے اشکوں کی فرات. ظرف میں چشم کے جس طرح ہے اشکوں کی فرات. ایسے کوزے میں سمایا نہیں دریا پہلے. ایسے کوزے میں سمایا نہیں دریا پہلے. بس آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. کہ جیسے رومال میں زہرا کے بنا ہے موتی. شعر سماعت فرمائے. کہ جیسے رومال میں زہرا کے بنا ہے موتی. جیسے رومال میں زہرا کے بنا ہے موتی. یوں گوہر بنتا نہیں تھا کوئی قطرہ پہلے. یوں گوہر موت آ جائے کوئی فکر نہیں ہے سجاد. حالانکہ یہ دعا میری 2017 میں قبول ہو گئی ہے. بہرحال مفتاح سماعت فرما لیں کہ موت آ جائے کوئی فکر نہیں ہے سجاد. ہاں مگر دیکھ لوں شبیر کا روزہ پہلے. ہاں حضرات السلام علیکم. میں کچھ شعر عرض کروں اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سال 2 کتابیں تحریر کی ہیں ہندی میں. ایک کا نام ہے حضرت علی اور اسلامی ایکتا، اور دوسری کتاب ہے ہندو مسلم وواد کتنا دھارمک کتنا راجنیتک. ان کتابوں میں آپ کو کافی نئی باتیں ملیں گی. آپ کو حضرت علی کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت علی نے کون کون سی لڑائیاں بغیر جنگ کیے فتح کی، جو آپ نہیں سنتے ہیں عام طور سے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے فرقوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں. نصیری کیا ہوتے ہیں، نصیری کہاں سے آئے، کیوں نصیری کہا جاتا ہے، مولائی کون ہیں، وہابی کون ہیں، دیوبندی کون ہیں، اور اسی طریقے سے بریلوی کون ہیں، صوفی کون ہیں. ان کے بارے میں اس کتاب میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بتاؤں، اور خدا کا شکر ہے کہ کافی لوگوں نے پسند کی ہے. وہ کتاب 200 روپے کی ہے لیکن وہ 100 روپے میں دستیاب ہے، اور جو دوسری کتاب 120 کی ہے وہ 50 روپے میں گیٹ پر دستیاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ سبیل میں دینے کا میں نے فیصلہ کیا کہ جو سبیل لگتی ہے اس میں پیسے جائیں گے، مجھے اس کتاب سے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے. سنیے گا، ایک نظم سمجھیے، سلام سمجھیے، جو بھی ہے اس میں کچھ ان کے بارے میں جو شیعہ دل سے شیعت کرتے ہیں اور کچھ ان کے بارے میں کہ جو شیعت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. نام کا آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے. یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے، صفِ ادا پہ مساوات کا اجالا ہے. یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے، صفِ ادا پہ مساوات کا اجالا ہے. ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں، ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں. حسینیوں کا یہ انداز ہی نرالا ہے. ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں، حسینیوں کا یہ انداز ہی نرالا ہے. بیٹھیے بیٹھ جائیے پلیز. ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں، حسینیوں کا یہ انداز ہی نرالا ہے. اور یہ جو لوگ سیاہ لباس پہن کے نکلتے ہیں محرم میں، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. عرض کرتا ہوں، وہی ہیں آج وطن میں حسینیت کے سفیر، وہی ہیں آج وطن میں حسینیت کے سفیر.
लिबास माहे मुहर्रम में जिनका काला है, लिबास माहे मुहर्रम में जिनका काला है। और शेर सुनिएगा कि निशाने मातमे सरवर बता रहे हैं यही, निशाने मातमे सरवर बता रहे हैं यही, हमारे सीनों के अंदर बहुत उजाला है। निशाने मातमे सरवर बता रहे हैं यही। निशाने मातमे सरवर बता रहे हैं यही, निशाने मातमे सरवर बता रहे हैं यही, हमारे सीनों के अंदर बहुत उजाला है। ये माएँ लाती हैं मजलिस में शीरखार अपने, ये माएँ लाती हैं मजलिस में शीरखार अपने, ये सोचकर कि आजादार बनने वाला है। ये माएँ लाती हैं, ये माएँ लाती हैं मजलिस में शीरखार अपने, ये सोचकर कि आजादार बनने वाला है। वो जानो माल से करते हैं खिदमते शब्बीर, वो जानो माल से करते हैं खिदमते शब्बीर, अलम के साए में माओ ने जिनको पाला है, अलम के साए में माओ ने जिनको पाला है। मगर ये सच है कि ऐसे भी चंद शिया हैं, मगर ये सच है कि ऐसे भी चंद शिया हैं जिन्होंने कौमी असासों को बेच डाला है। मगर ये सच है, मगर ये सच है कि ऐसे भी चंद शिया हैं जिन्होंने कौमी असासों को बेच डाला है। लबों पे नाम इमामों का है मगर अफसोस, लबों पे नाम इमामों का है मगर अफसोस, दिलों में खोट है घपला है और घोटाला है, दिलों में खोट है घपला है और घोटाला है। और ये करबला के यतीमों का जिक्र करते हैं, ये करबला के यतीमों का जिक्र करते हैं, मगर दहन में यतीमों का ही निवाला है, मगर दहन में यतीमों का ही निवाला है। और हुसैनियत के समंदर से इनको दूर रखो, हुसैनियत के समंदर से इसको दूर रखो, ये वक्फ खोर गिरोह एक गलीज नाला है। हुसैनियत के समंदर से इसको दूर रखो, ये वक्फ खोर गिरोह एक गलीज नाला है, ये वक्फ खोर गिरोह एक गलीज नाला है। और 4 शेर सलाम के मुलादा फरमाएं। इसी में अब सलाम के चूंकि शेर थे तो अलग से कहें मैंने कि भटकता फिरता था इस्लाम जब अंधेरों में, भटकता फिरता था इस्लाम जब अंधेरों ने, तो बढ़ के ज़ैनब व कुलसूम ने संभाला है, तो बढ़ के ज़ैनब व कुलसूम ने संभाला है। और बहुत ही शान से आबिद ने अपने खुतबों से, बहुत ही शान से आबिद ने अपने खुतबे से यजीदियत के लबों पर लगाया ताला है। और असीर होके मोहम्मद के पाक कुनबे ने, असीर होके मोहम्मद के पाक कुनबे ने नबी के दीन को जिंदान से निकाला है, नबी के दीन को जिंदान से निकाला। और आखिरी शेर मुलाहिजा हो कि जो सांप दीन मोहम्मद को डसने वाला था, जो सांप दीन मोहम्मद को डसने वाला था, उसे हुसैन के बच्चों ने मार डाला है। जो सांप दीन मोहम्मद को डसने वाला था, जो सांप दीन मोहम्मद को डसने वाला था, उसे हुसैन के बच्चों ने मार डाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अब मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ अपने बड़े भाई जनाब जर्रार अकबराबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। नारे सलवात। Husainiyat
4 مصرے پہلے مراجعہ فرمانے، اس کے بعد سلام کے 5 شعر. مجلس کا وقت ہو رہا ہے. عرض کیا ہے کہ بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ بھی جان ہی بنا نہ سکی. بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی. اور کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے؟ ارے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی. کوئی اٹھائے گا کیا سر، کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے؟ نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی. بتا سکے جو زمانے کو وزن صبر حسین، ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی. اور آج کی تاریخ کا یہ خطاب ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب، اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے. چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے. اور اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے. اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے. اے حبیب ابن مظاہر، یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے. ایک سلام کے چند شعر عرض کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اس وقت بھی مجاہدین کربلا نے کی، اور ان کی نصرت آج بھی واجب ہے. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ کہتا ہے فکر شاعر بدعت کا راستہ، کہتا ہے فکر شاعر بدعت کا راستہ، اب بھی کھلا ہے شاہ کی نصرت کا راستہ. اب بھی کھلا ہے شاہ کی نصرت کا راستہ. کہتا ہے فکر شاعر مدحت کا راستہ، اب بھی کھلا ہے شاہ کی نصرت کا راستہ. اور بعد یزید ادھر سے نہ گزرا کوئی یزید، بعد یزید ادھر سے نہ گزرا کوئی یزید، بدنام اتنا ہو گیا بیعت کا راستہ. بعد یزید ادھر سے نہ گزرا کوئی یزید، بدنام اتنا ہو گیا بیعت کا راستہ. بدنام اتنا ہو گیا بیعت کا راستہ. اور محفل سے ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا، محفل سے ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا. سب پر کھلا ہوا تھا اجازت کا راستہ، سب پر کھلا ہوا تھا اجازت کا راستہ. محفل سے ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا، سب پر کھلا ہوا تھا اجازت کا راستہ. اور مقبول عام ماتم سرور ہے اس لیے، مقبول عام ماتم سرور ہے اس لیے، کرب و بلا ہے سب کی ضرورت کا راستہ. مقبول عام ماتم سرور ہے اس لیے، کرب و بلا ہے سب کی ضرورت کا راستہ. اور آخری شعر کہ کرب و بلا کے نن مجاہد سے کیا عجب،
करबो बया के नन्हे मुजाहिद से क्या अजब, अब खिज़र पूछते हो हिदायत का रास्ता, अब खिज़र पूछते हो हिदायत का रास्ता, बदनाम इतना हो गया बैत का रास्ता। हज़रात मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं, दामन वक्त में अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं बाकी है। जिन लोगों को आज मौका नहीं मिल सका मैं उनसे माजरत चाहता हूँ और कोशिश रहेगी कि मजलिस शाम गरीबा और मजलिस यौम ज़ैनब में उन्हें मौका ज़रूर दिया जाए। एक ऐलान आप हज़रात समात फरमा लें, 14 मुहर्रम को बाद नमाज मगरिब इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद में इमाम के पंजुम की मजलिस मुनक़्क़िद होगी। मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। 14 मुहर्रम को बाद नमाज मगरिब। जो अब जाहिर है कि सूरह फातिहा के पर्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो ये मुनासिब नहीं हो सकता कि सभी का नाम लेकर के पढ़ दिया जाए, तो लिहाजा गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के जुमला मोमिनीन और मोमिनात की रूह को बख्शें। मैं बेहद अदब और एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला से कि वो रौनक़ अफ़रोज़ मिंबर हो और मजलिस को खिताब करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीउल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इस सिलसिले की ये आखिरी मजलिस कि जिसमें मुझे साए करीमा के ज़ैल में बयान करना है। इंशाअल्लाह दो एक मजलिस और भी है, अगर गुंजाइश रही तो उसमें भी कुछ अर्ज़ करूँगा कि जिसमें अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि मोमिनो साहिबान ईमान मुत्तकी बनो, साहिब तक़वा बनो। और उसके बाद ऐलान हो रहा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, और देखो अल्लाह तक पहुँचने के लिए, अल्लाह तक के तक़र्रुब के लिए, अल्लाह की क़ुर्बत के लिए तुम वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। और देखो अल्लाह की राह में जिहाद करो, शायद तुम्हें अल्लाह की तरफ से फलाह मिल जाए। अब खुलासा पेश करना चाहता हूँ क्योंकि आखिरी मजलिस है और ज़ाहिर है कि शदीद गर्मी है, मुझे भी एहसास है। खैर आप लोग तो खाली कुर्ता और वो पहने हुए हैं, खाली शर्ट पहने हुए हैं, मुझे देख लीजिए आप कबा भी है, अबा भी है, अमामा भी है, तो मेरा क्या आलम होता होगा गर्मी में। लेकिन बहरहाल ये चंद दिन की गर्मी है, फिर इंशाअल्लाह जन्नत की ठंडक ही ठंडक होगी इंशाअल्लाह। एक सलवात भेजे बलनावाद। ये वक्ती गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, ये टेम्परेरी गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, और जब हम इंशाअल्लाह मैदान हश्र में पहुंचेंगे तो तूबा का साया होगा। और जब इंशाअल्लाह बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद जब जन्नत पहुंचेंगे तो फिर वहाँ की फ़िज़ाएँ होंगी और वहाँ का बेहतरीन मौसम होगा जिसका दुनिया में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। एक सलवात भेजे बंदावा। मैंने कहा तहकीकी मजलिसें नहीं तो आपके सामने, क्योंकि बहुत ही अहम मौजू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू हमारे मज़हब के लिहाज से, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें कुफ्र और शिर्क और वाजिबुल कत्ल यानी इनका कत्ल कर देना, मार डालना, इनका गला काट देना मुसलमानों पर वाजिब है। ये फतवे हैं, ये फतवे दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी फैल रही है वो इन्हीं फतवों की बुनियाद के ऊपर कि जो सऊदी अरब के मुल्लाओं ने, जो बहरीन के मुल्लाओं ने, जो कतर के मुल्लाओं ने, फुला जगह जिसमें यहाँ के मुल्लाओं की खामोशी उनकी तायीद है। यहाँ के जो वहाबी मुल्ला हैं वो हुकूमत के डर से तो नहीं देते फतवा, लेकिन खामोश रहते हैं। ये खामोश रहना ही इस बात की दलील है कि उन फतवों की तायीद में है, वो उन फतवों की तायीद में, यहाँ के मुल्ला भी, वहाबी मुल्ला भी उन फतवों की तायीद में है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और आतंकवाद और टेररिज्म फैल रहा है। तो ये इसीलिए इंतहाई अहम मौजू, और आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग हो रही है हमारे पाकिस्तान में, अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान में धमाका हुआ, आप देखें नाइजीरिया में शिया मारे जा रहे हैं, कहाँ दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है कि जहाँ के ऊपर शिया मारे ना जा रहे हों। सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं, सुनो और गौर से सुनो, 2 मुल्क, कोई सियासी बयान नहीं है, हकीकत है जो बयान कर रहा, कोई सियासी बयान नहीं, हकीकत है जो बयान कर। 2 मुल्क ऐसे हैं कि शिया सबसे ज़्यादा महफूज हैं, एक ईरान, दूसरे हिंदुस्तान। ये 2 जगहें ऐसी हैं जहाँ सबसे ज़्यादा महफूज हैं, जहाँ इधर वहाबी सर उठाते हैं वह हुकूमत उनका सर कुचल देती है, उनका सर कुचल देती है। बहुत शुक्र कीजिए कि हमारे बहुत से शियों ने जो वोट दिए तो वो हुकूमत नहीं बन पाई। अपने पैरों पर तुमने कुल्हाड़ी मारी है, छुट भइये लीडरों के बहकावे में आकर, लीडरों के बहकावे में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और ऐसे पार्टी को वोट दिया, ऐसी पार्टी को कि अगर वो आ जाती तो न ये मजलिसें होती, न ये मातम होता, न ये जुलूस होते, उसी तरह से सड़कों पर अम्मामे बिखरे होते, उसी तरह से लाठियां चल रही होती। अरे कैसे अहमक थे जो वोट दे रहे थे, कैसे अहमक थे जो वोट दे रहे थे, अहमक थे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। ये अहमक अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे।
اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے تھے. اب ہم کس منہ سے کسی مطالبے کو لے کر جائیں؟ کس منہ سے کس مطالبے کو لے کر جائیں؟ کس منہ سے جائیں؟ کوئی وزیر اب شیعہ نہیں ہے. دیکھو اپنی حماقت کا نتیجہ. کوئی شیعہ وزیر نہیں ہے، نہ یہاں ہے نہ سینٹر میں ہے. کوئی شیعہ وزیر نہیں ہے. یہ جو تم کو دو چار احمقوں نے بہکا لیا، دو چار ہمارے دشمنوں اور حاسدوں نے جو بہکایا، اور تم نے ووٹ کم دیے، ہلڑ زیادہ مچایا. نہیں، ووٹ کم ملے کیونکہ شیعہ وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں تو چھٹی مناتے ہیں اس دن. ووٹ کم ملے، ہلڑ زیادہ مچایا کہ ہم نے تو الٹ دی حکومت، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا. ہلڑ زیادہ مچا دیا جس کا نقصان ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا معجزہ ہے جو ہماری باتیں مان لی جاتی ہیں. بدنام کرنے کی مجھے کوشش کی جاتی ہے، بدنام کرنے کی. کبھی کہتا فلاں پارٹی سے گاڑی مل گئی، فلاں پارٹی سے 100 کروڑ مل گئے، فلاں پارٹی سے یہ مل گیا، فلاں پارٹی سے یہ مل گیا. ایک پرچہ آیا تھا میرے پاس 3-4 سال پہلے کہ آپ کو سنا کہ بسپا پارٹی نے جو ہے وہ ایک انووا گاڑی دی ہے جو آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ایک انووا گاڑی آپ کو ملی ہے فلاں سیاسی پارٹی سے جو آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ابھی چلے جائیے میرے گھر کے سامنے، اتنی پتلی گلی ہے کہ موٹر سائیکل تو کھڑی نہیں ہو پاتی. جا کر دیکھ لیجیے، اتنی پتلی گلی ہے میرے گھر کے سامنے، موٹر سائیکل نہیں کھڑی ہو سکتی وہاں گاڑی کہاں سے کھڑی ہوگی. لیکن لوگ جھوٹ بول رہے تھے اور کچھ ہماری قوم کے احمق مان بھی رہے تھے. ایک سلوات بھیجے برو. بس چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ضروری ہیں، آخری مجلس ہوتی ہے، چند جملے ضروری ہیں کہ آج تک میں نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا ہے. ذاتی نقصانات تو اٹھائے ہیں، ذاتی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے. میرا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ صرف قوم کے لیے، صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے، صرف اپنی ملت کے لیے ہوتا تھا کہ ان کو فائدہ پہنچے. مجھے کوئی بھی ذاتی فائدہ پہنچا ہو تو کوئی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ آپ نے یہ ذاتی فائدہ اٹھایا ہے. لاکھوں کا مجمع اس وقت ہے، کوئی ایک ہاتھ اٹھا دے کہ یہ آپ نے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے، یہ آپ نے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے. گھر وہی ہے جو باپ کے زمانے میں تھا، گھر وہی ہے جو باپ کے زمانے میں تھا، اور باپ کے زمانے میں بھی گھر وہی تھا جو دادا کے زمانے میں تھا. جو گھر دادا کے زمانے میں تھا وہی باپ کے زمانے میں وہی مجھ کو ملا ہے کہ جب میں وہاں رہتا ہوں آج تک کوئی جائیداد نہیں خرید سکا. میں میرے نام سے دیکھ لی، اٹھا لیجئے، کہیں کوئی جائیداد میرے نام سے ہو، کہیں کوئی پلاٹ میرے نام سے ہو، کہیں کوئی گھر میرے نام سے ہو، وہی باپ دادا کا پرانا گھر، اسی میں رہ رہا ہوں. آج تک ممبر کو گواہ کر کے کہہ رہا، آج تک میں اپنے لیے گاڑی نہیں خرید سکا، آج تک گاڑی نہیں خرید سکا. جتنی بھی میرے پاس گاڑیاں رہیں وہ دوسروں کی دی ہوئی بھیک ہے، کوئی میری اپنی گاڑی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کسی نے گاڑی دے دی، میں بیٹھ گیا. آج جو میرے پاس گاڑی ہے وہ میرے ایک رشتہ دار جو بمبئی میں رہتے ہیں، یہ ان کی گاڑی ہے جس پر میں بیٹھ رہا ہوں، میری نہیں ہے، میری نہیں ہے. بتاؤ میں نے کیا ذاتی فائدہ اٹھایا، کیا ذاتی فائدہ اٹھایا؟ نہیں، صرف قوم و ملت کے لیے کام کرتا رہا. پھر بھی گندے گندے الزامات لگتے رہے، پھر گندی گندی باتیں ہوتی رہیں اور قوم خاموش رہی اور شربت کا گھونٹ سمجھ کر ان گندی باتوں کو پیتی رہی. پوری توجہ چاہوں گا، اگر صرف قوم کے لیے کام کر رہا ہوتا
تو کب کا بوریا بسترا باندھ کے بھاگ چکا ہوتا. صرف قوم کے لیے کام کر رہا ہوتا تو قوم نے ایسے اتہامات لگائے ہیں اور ایسے اتہامات کو قبول کیا ہے کہ جو انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے. قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں, قوم کی حمایت میں کر رہا ہوں, قوم کے مفاد میں کر رہا ہوں, مگر قوم کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ صرف محمد و آل محمد کی خوشی کے لیے ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز خبر محمد و آل. اہل بیت کے دشمنوں پر, اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, عزاداری کے دشمنوں پر لعنت, عزاداری کے دشمنوں پر لعنت. صلوات بر محمد و آل محمد. چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کروڑوں کے مکانات بنا لیے بے ایمانی کے پیسوں سے. قوم کے پیسے لوٹ کر کروڑوں کے مکانات بنائے گئے ہیں, قوم کے پیسے لوٹ کر کروڑوں کے مکانات بنائے ہیں. قوم کی زمین پر شکن بھی نہیں ہے, قوم نے ہلکا سا اسے سوال بھی نہیں کیا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ نہیں ہے. اگر حقیقت ہے تو بتائیں, اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتائیں آپ کہ کون ہے, کتنے بڑے بڑے مکانات جو بن گئے ہیں اور پورا قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ارے اس ملعون نے انٹرنیٹ کے اوپر مجھے ماں کی گالی دی ہے, مجھے ماں کی گالی دی ہے, لیکن اس قوم کو کیا کیا جائے کہ جب وہ کربلا میں آیا ہے تو علم چوم بھی رہا تھا اور لوگ اس سے مصافحہ بھی کر رہے تھے. ایک 10 برس کے بچے نے جب اس کو علم چومتے دیکھا تو اس نے گھبرا کر اپنے باپ سے کہا ارے یہ تو نجس ہے, یہ تو نجس ہے. ارے وہی جب فتوے دیا کرتے تھے, جب کہیں سے فتویٰ آ گیا تھا کہ عالم نجاست میں علم و زری کو نہیں چھوا جا سکتا, عالم نجاست میں علم و زری کو نہیں چھوا جا سکتا, قیامت مجاتی تھی ذاکروں نے, خطیبوں نے, کسی نے کہہ دیا تھا کہ چھو سکتے ہیں, قیامت مجاتی تھی. اور یہ مجسم نجس, یہ علم کو بوسہ دے رہا, چھو رہا ہے, کسی کی حمیت نہیں جاگی, کسی کی حمیت نہیں پھڑکی, پھر کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. سب میری دشمنی ہے, یہ دشمن میرے ہیں, جو میرا دشمن ہے وہ ان کا دوست بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز بر محمد والا. بات مانو چاہے نہ مانو, بات مانو چاہے نہ مانو, میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں کہ جو قوم کی ہمدردی میں ہوتی ہے, قوم کے نفع میں ہوتی ہے, قوم کی بھلائی میں ہوتی ہے, وہ میں کہہ دیتا ہوں خوشنودی اللہ کی ہے, خوشنودی محمد و آل محمد کی ہے, تمہاری خوشنودی کے لیے نہیں, ورنہ کب کا بھاگ چکا ہوتا. بس اتنے چند جملے عرض کرنا تھے. تو لہذا آپ بھروسہ کرو ان پر کہ جو تمہاری خدمت کر رہے ہیں, ان پر بھروسہ نہ کرو جو تمہیں لوٹ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز زبر محمد. شہدرہ کی مسجد کی اراضی پہ کچھ لوگ ناجائز قبضے کی کوشش کر رہے ہیں. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ شہدرہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو. ہر اتوار کو 2 بجے دن سے 4 بجے دن تک وہاں نماز ہے, مجلس ہے, ماتم کا پروگرام ہوتا ہے, عالم مبارک برآمد ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر باقر مہدی صاحب جو متولی اس مسجد شہدرہ کے, ان کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے. وہ جو ہمارے ہاتھ سے وہ پوری زمین, پوری عمارت, پوری مسجد اسی لیے چلی گئی کہ کوئی شیعہ وہاں جاتا ہی نہیں تھا,
لہٰذا غیروں کے قبضے میں سب آ رہا ہے، اور بقیہ جو زمین رہ گئی اس پر بھی قبضہ ہو رہا ہے. لہٰذا آپ حضرات اتوار کو 2 بجے وہاں پروگرام ہوتا ہے، تو کثیر تعداد میں ضرور شرکت فرمائیں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. میں جلدی سے خلاصہ آج کر دوں، ظاہر ہے اب وقت بالکل نہیں ہے، کہ خلاصہ پوری تقریروں کا خلاصہ کہ 1400 سال میں وسیلے کے سلسلے میں 3 قول ملتے ہیں. 3 قول، عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں میں 3 قول ملتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے. بس میں نے کہا تحقیقی گفتگو ہے، اسی لحاظ سے کر رہا ہوں کہ 1400 سال کے عرصے میں 3 قول ملے، 3 نظریے ملے، اور 3 باتیں کہی گئی ہیں وسیلے کے سلسلے میں. پہلی بات یہ ہے کہ وسیلے سے مراد ایمان ہے. یہ پورا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پوری تقریروں کا خلاصہ آ جائے. کہ ایک گروہ تھا جس نے کہا کہ وسیلے سے مراد ایمان ہے. دوسرا گروہ تھا، اس نے کہا وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال. اس میں نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، خیر خیرات سب شامل ہیں. اعمال اچھے اعمال، اچھے عمل، وہ مراد ہے. اور ایک گروہ نے کہا کہ یہاں پر نماز مراد ہے، یہاں پر نماز مراد ہے. یہ 3 قول عام مسلمانوں میں یہ پھیلے ہوئے ہیں کہ ایمان مراد ہے، یا عمل صالح مراد ہے، یا نماز مراد ہے. میں سب چیزوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ یہاں قدرت اعلان کرے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنی جو ایمان لا چکے، وسیلہ تلاش کرو. اس کا مطلب ایمان الگ ہے، وسیلہ الگ ہے. توجہ رہے. یہ بات ہو گئی، یہ گفتگو ہو گئی. پھر کہا کہ اعمال صالحہ مراد ہیں. کیوں اعمال صالحہ؟ اب یہاں پر اس کا جواب بھی ہو چکا ہے. میں صرف 2 جملوں میں عرض کروں گا کہ متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ. مجھے بتائیے بغیر اعمال صالحہ کے کوئی متقی بن سکتا ہے؟ اس کا مطلب اعمال صالحہ اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ اعمال صالحہ کا دوسرا نام تقوی ہے، تقوی کا دوسرا نام اعمال صالحہ ہے، اعمال صالحہ کا دوسرا نام تقوی ہے. تو تقوی میں اور اعمال صالحہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یعنی اچھے عمل اس کے پہلے سے ہیں، تبھی وہ متقی بنا ہے. اس کے بعد تیسرا گروہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز ہے. توجہ رہے. بس یہیں پر رک کر ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. نماز ہے، امام شافعی کی مشہور ربائی ہے، بہت مشہور ربائی ہے. میرے پاس ان کا دیوان موجود ہے، امام شافعی کا، مصر سے چھپا ہوا. میرے پاس ان کا دیوان موجود ہے. اس میں ان کی یہ ربائی ہے جو تمام مسلمان مفسرین محققین مانتے ہیں اس ربائی کو کہ امام شافعی کی ہے. اور مسلمان علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ان 4 میں سے کسی کی فقہ بھی مان لو جنت مل جائے گی. کسی کو مان لو، کسی بھی مسلک پر عمل کر لو، جائز ہے، جنت ملے گی تمہیں. اب امام شافعی کی ربائی ہے یا اہل بیت مصطفی النبی انکم حبکم، یا اہل بیت مصطفی النبی حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا. اے اہل بیت مصطفیٰ، اے مصطفیٰ نبی، تمہاری محبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے قرآن میں واجب قرار دے دی گئی ہے. امام شافعی لکھ رہے ہیں اپنی ربائی میں کہ اے اہل بیت نبی، اے اہل بیت مصطفیٰ نبی، آپ کی محبت قرآن میں اللہ نے، جس کو قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ فرض کر دی ہے، واجب کر دی ہے. کفاکم من عظیم قدرکم انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اور آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شرف کے لیے، آپ کی بلندی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اگر کوئی نماز میں آپ کو درود نہ بھیجے، اگر کوئی نماز میں آپ پر صلوات نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی.
اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. بس توجہ ہے جو جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو کہ نماز وسیلہ ہے اللہ کے تقرب کا, اور میں کیا امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز خود اہل بیت کے وسیلے کی محتاج ہے. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے. کیا کیا جائے, بہت کم وقت رہ گیا ہے, اسی کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. ہاں تمام چیزیں چھوڑتے ہوئے قرآن کی بہت سی دلیلیں ہیں. جناب یوسف کے بھائی, جب جناب یوسف پاس آ گئے ہیں, جناب یعقوب دونوں ملاقات ہو گئی ہے, تو اب یہ بھائی پہنچتے ہیں جناب یعقوب کے پاس. یا ابانا استغفر لنا, اے میرے بابا آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. کہا جاتا ہے کہ کوئی وسیلہ نہ ڈھونڈو, براہ راست اللہ سے طلب کرو. تو کیا جناب یعقوب کو علم نہیں تھا؟ جناب یعقوب کو فوراً کہنا چاہیے تھا, ارے اللہ سے براہ راست توبہ مانگو, مجھ کو درمیان میں کیوں وسیلہ بنا رہے ہو؟ اور صاحبان علم و فیض تشریف فرما ہے, یہ بات پہنچانا ہے ان لوگوں تک کہ جو وسیلے کے منکر ہیں, اور جو ملا جن کو بہکاتے ہیں, مفتی جن کو بہکاتے ہیں. آؤ قرآن دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے, اے بابا آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجئے, آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں سے توبہ جو ہے قبول کروائیے. جناب یعقوب کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کرو, براہ راست اللہ پہ توبہ کرو. آپ قرآن میں موجود ہے, جناب یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی, میں بہت جلدی اللہ سے تمہارے لیے توبہ طلب کروں گا. تو نبی کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ قرآن میں ذکر موجود, قرآن میں تذکرہ موجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بیٹے اپنی دعاؤں کے لیے نبی کو وسیلہ بنا رہے ہیں, اور قرآن نے قیامت تک اس کو ثبت کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وسیلے کے نہ دعا قبول ہوگی, نہ توبہ قبول ہوگی, نہ استغفار قبول ہوگا. ایک صلوات صبر محمد والے. ایک مولوی انٹرویو دے رہا تھا, میں نے دیکھا, اتفاق سے نظر پڑی, اس میں ایک شیعہ عالم بھی تھے, ایک وہ وہابی عالم بھی تھا. اس نے دلیل دینا شروع کی, وہی جو میں نے پچھلی کل یا پرسوں پڑھا تھا. آج کو دوسرے رخصت کرنا چاہتا ہوں. ارے صاحب جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہو اس کے لیے کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہو اس کی قربت کے لیے کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے نماز جب پڑھتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو؟ ارے توجہ چاہوں گا, کسی بچے کو بھی اگر آپ بتا دیں تو سمجھ جائے گا بات کہ ہاں بات تو صحیح ہے. جب نماز پڑھتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو؟ جب روزہ رکھتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو؟ جب حج پر جاتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو؟ جب خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو؟ بغیر اس نیت کے کوئی عبادت نہیں ہے. جب تک یہ نیت نہ ہو عبادت نہیں. وہ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. میں نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے, میں حج پر جاتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے. ارے جو لگے گردن سے زیادہ قریب ہے تو اب یہ نیت کیسی؟ یہ نیت کیسی قربتاً الی اللہ؟ ہر مذہب کے فقیہ سے پوچھئے کہ اگر قربتاً الی اللہ نے کہا تو اٹھا بیٹھی ہوگی, نماز نہیں ہوگی. اگر قربتاً الی اللہ نہیں کہا تو فاقہ ہوگا, روزہ نہیں ہوگا. اگر قربتاً الی اللہ نہیں کہا تو خیر و خیرات ہوگی, خمس نہیں ہوگا. قربتاً الی اللہ کی شرط ضروری کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں, اللہ کے قریب ہو جاؤں. اے ملا تو کہہ رہا ہے کہ وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے, تو اب یہ قربت کی نیت چھوڑ دیا کر. بغیر قربت کی نیت کے نماز پڑھ لے, بغیر قربت کی نیت کے روزہ رکھ لے, بغیر قربت کی نیت کے حج پہ چلے جا, وہ کہے گا نہیں قربت کی نیت شرط ہے.
ورنہ نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا۔ جو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے اس کے لیے قربت کی دعا مانگنا کہ مجھے قریب اپنے کر لے، اپنے قریب کر لے، تو یہ دعا بیکار ہے، یہ دعا لا حاصل ہے۔ جب وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، جب علماء سے پوچھا کہ جب وہ اتنا قریب ہے تو قربتاً اللہ کی نیت کیوں ہوتی ہے، تو علماء نے کہا وہ قدرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہے، ہم معرفت کے لحاظ سے اس سے بہت دور ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ ارے ہم جیسے مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، ارے جنت مل جائے، روزہ کیوں رکھ رہے ہو، جنت مل جائے، حج پر کیوں جا رہے ہو، جنت مل جائے، پوری توجہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت چاہتے ہیں، جنت مل جائے۔ اب سوال یہ کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ مالک جنت کون ہے، مالک جنت کون ہے۔ بس آخری مثال دیتے، وہی مثال میں سمجھانے کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ مجھ کو کوئی پلاٹ خریدنا تھا، فرض کیجئے، اگرچہ خریدنا نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ لوگ آ جائیں کہ ان کو خریدنا ہے، میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے مجھے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، ایک پلاٹ پسند آ گیا اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے، تو ان کا صاحب وہ تو ایران میں رہتے ہیں اس کے مالک، لہذا جب تک مالک نہ آ جائیں آپ خرید نہیں سکتے۔ میں واپس آ گیا کہ جب کبھی آئیں گے ایران سے تو ان کے بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں شام ہوئی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں جا کر نکلا تو دیکھا کہ صاحب بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ فلاں پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں کہ ہاں میں خریدنا تو چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، اس کے مالک جو ہیں وہ وہاں ایران زیارتوں پر گئے ہوئے، آ جائیں تشریف لے آئیں تو اس سے بات ہو جائے۔ کہا نہیں میں بیچ دوں گا آپ کے ہاتھ، میں بیچوں گا آپ کے ہاتھ۔ کہا آپ کیسے بیچ سکتے؟ کہا میں ان کا سسرا ہوں۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، میں ان کا سسرا ہوں، وہ میرے داماد ہیں، میں ان کا سسرا ہوں، میں بیچ سکتا ہوں۔ کہا یقیناً آپ سسرے ہیں، وہ آپ کے داماد ہیں، مگر کاغذات ان کے نام ہیں، آپ نہیں بیچ سکتے، کاغذات جائیداد کے ان کے نام ہیں، آپ نہیں بیچ سکتے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹا، توجہ رہے گی گلاس پر، پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، اب جو دیکھا تو کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، پہلے تو ایک ہی تھے، اب 4-5 لوگ آئے ہوئے ہیں، 3-4 لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کیا معلوم ہوا کہ وہ پلاٹ آپ خریدنے والے ہیں؟ کیا میں نے کہا ہاں میں خریدنے والا ہوں۔ کہا کیوں نہیں خریدا ابھی تک؟ کہا بھائی اس کے مالک جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں ایران۔ کہا نہیں ہمارے ہاتھ سے لے لیجیے آپ۔ ارے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا ہم اس مالک کے یار ہیں۔ ارے توجہ رہے، کہ آپ کی یاری آپ کی جگہ پر، مگر آپ مالک نہیں ہیں، آپ نہیں بیچ سکتے۔ ارے جنت کے طلبگار ہو، یہ تو دیکھو مالک جنت کون ہے۔ نہیں، قرآن مجید کی دلیل دوں گا، قرآن مجید کی دلیل دوں گا، پوری توجہ رہے۔ وَجَزَاهُمْ رَبُّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہ کس موقع پر آئے؟ سورہ دہر کی آیت کریمہ ہے، جس وقت امام حسن امام حسین کو طبیعت ناساز ہوئی، کچھ طبیعت ناساز ہوئی، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے مولا علی، فرمایا کہ طبیعت بچوں کی ناساز ہے، کیا روزے نظر کر لو، روزے نظر کر لو۔ روزے نظر کر لیے اور 3 دن تک روزے رکھے گئے۔ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ جب بھی روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، روٹیاں دسترخوان پر آتی تھی، فوراً کوئی نہ کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا۔ پہلے دن جو ہے وہ یتیم آیا، پھر اسیر آیا، پھر مسکین آیا پہلے دن، پھر دوسرے دن اسیر آیا، پھر آخر میں جو ہے وہ اس طرح سے پوری ترتیب سے 3 دن تک لوگ آتے رہے اور روٹیاں اٹھ کر جاتی رہیں، اور صرف پانی سے افطار ہوا، پانی سے افطار ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن فاقے سے رہے، پانی سے، اور روٹیاں گئیں۔ اب اس میں بحث نہیں ہوا مانگنے والے کون تھے، اس سے بحث نہیں، گفتگو نہیں ہے،
کیونکہ بعض نے تو کہا کہ فقیر تھے، بعض نے کہا ملائکہ تھے وہ جو آئے تھے. تو ہمارا عقیدہ یہی کہ وہ ملک تھے جو آئے تھے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد و آل محمد. لیکن تفصیل بہت ہو جائے گی، صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کے بعد جب تیسرے دن روٹیاں چلی گئی تب آیت نازل ہوئی جزاہم ربہم بما صبروا جنتا وحریرا. اے اہل بیت، تم نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے اس کی جزا میں ہم پوری جنت تمہیں دے رہے ہیں. قرآن ہے، قرآن مجید ہے. پوری جنت تمہاری، پوری جنت تمہاری. تمام مسلمانوں سے چیلنج کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن اٹھا کر اور قرآن سر پر رکھ کر یہ بتاؤ کہ ان روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل تھی یا نہیں. ارے توجہ چاہوں گا، ان روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل تھی، رسول کی روٹی شامل تھی. قرآن سچ پر رکھو اور بتاؤ، قرآن ہاتھ میں لے لو اور بتاؤ کہ یہ روٹیاں جو در اہل بیت سے چلی ہیں اس میں رسول کی روٹی شامل تھی یا نہیں تھی. نہیں، رسول اللہ کی روٹی شامل نہیں تھی، صرف اہل بیت کی روٹیاں تھیں. جب گئیں تو جزا میں جنت ملی. تو اس کا مطلب اب مالک جنت اہل بیت ہے، اب مالک جنت اہل بیت ہے. مثال پیش کروں تاکہ بات بچوں کے لیے واضح ہو جائے کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک بہت خوبصورت باغ ہے، باغ بہت اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں. میں اندر داخل ہو گیا، میں نے پھل توڑنا چاہے، پھل کھانا چاہے. وہاں پہ ایک نگہبان موجود تھا، وہ دوڑتا ہوا آ گیا. ارے بھائی یہ تو دیکھیے کہ آپ کے مالک کی اجازت آپ پاس ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا مالک کون ہے؟ کہا 5 لوگ اس کے مالک ہیں، اس باغ کے 5 لوگ مالک ہیں. کیا نام تو مجھے بتاؤ. اس نے 5 کے نام بتائے، فلاں 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 فلاں. یہ 5 لوگ اس باغ کے مالک ہیں، یہ 5 لوگ اس باغ کے مالک ہیں. میں نے کہا بھائی تم نے 5 نام لیے ہیں، ان میں 4 سے تو میرا اختلاف ہے. بہت توجہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے کہ ان 4 سے تو میری لڑائی ہے، ان سے تو اختلاف ہے، ان سے تو دشمنی ہے، لہذا وہ راضی نہیں ہوں گے کہ میں ان کے مال سے کچھ لے لوں، ان کے حصے سے کچھ لے لوں. مگر ایک 5واں جو اس میں ہے ان سے ہماری بڑی دوستی ہے، ان سے ہماری بہت دوستی. وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ان 4 کے حصے سے میں نہیں کھاؤں گا، بلکہ وہ 5واں جو میرا دوست ہے جو اس ملکیت میں شریک ہے اس کے حصے سے میں کھا لوں گا، اس کے حصے سے بھی کھا لوں گا. اور جب وہ آئے تو بتا دینا کہ آپ کے ایک دوست آئے تھے، انہوں نے آپ کے حصے سے وہ پھل کھا لیے، آپ کے حصے سے پھل کھا لیے. تو اگر یاد رکھیں آپ، مسلمان بڑا چالاک ہے. اگر رسول اللہ کی روٹیاں بھی جنت کی جزا میں شامل ہوتی تو مسلمان جنت میں گھس جاتا، مسلمان جنت میں گھس جاتا. کیسے آئے کہ اہل بیت کے حصے سے نہیں کھاؤں گا، رسول سے بڑی دوستی ہے، میں ہم اس کے حصے سے کھا رہے. زیادہ جنت میں رسول کی روٹیاں نہیں رکھی. ارے لاکھ رسول سے دوستی کرتے ہو، لاکھ دعوے دار ہو، مگر اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے جب تک اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہ ہو جاؤ. صلوات اللہ محمد و مجلسوں کے سلسلے کا آخری دن ہے. پھر امام زمان علیہ السلام کے فنڈ کے لیے پھر گزارش ہے کہ آج آخری مجلس ہے، اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون فرمائے، کیونکہ اس سے قوم کے جوانوں ہی کے لیے کام ہو رہا ہے. مفت میں کلاسز ہو رہے ہیں، ان کے کمپیوٹر کے اور تمام چیزیں ان کو تعلیم دی جا رہی ہیں، خواتین کے لیے ہے. تو تمام جو ہے وہ اسی قوم کے پیسوں سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں تعاون بے انتہا ضروری ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد علیہ السلام. بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک بنیادی وجہ وسیلے سے انکار کی،
بنیادی وجہ یہ ہے وہ غلط عقیدہ، اس 10% جو مسلمانوں میں 10% ہیں، کل 10%، ان کا وہ غلط عقیدہ ہے کہ کسی وجہ سے یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا، رسول بھی وسیلہ نہیں ہو سکتے، رسول بھی کیوں؟ عقیدہ کیا ہے؟ رسول ہمارے جیسے ہیں، رسول ہمارے جیسے ہیں، اگر وہ وسیلہ بن سکتے ہیں تو ہم بھی وسیلہ بن سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ یہ جو غلط عقیدہ مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے یہ بنیاد بنا ہے، تمام خرابیوں کی بنیاد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک 10% ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول ہمارے جیسے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ باعث خلقت کائنات ہیں، وہ کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، اور ہماری تخلیق خاک سے ہوئی ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم خاکی مخلوق ہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں۔ آپ یاد رکھیں، دیکھیے وسیلے کی گفتگو ہو رہی ہے، وسیلہ کون اللہ کا بن سکتا ہے ہمارے لیے؟ کہ جس کی پہنچ ہماری طرف بھی ہو اور جس کی پہنچ وہاں بھی ہو۔ بھئی سیڑھی پر ہم جب چڑھتے ہیں، جب چھت پر چڑھنا تو ایک سرا چھت سے ملا ہونا چاہیے، ایک سرا زمین سے ملا ہونا چاہیے، ایک سرا چھت سے ملا ہو، ایک سرا زمین سے ملا ہو، تبھی تو ہم اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، تبھی تو سیڑھی پر چڑھ کر ہم چھت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا رسول بنے وسیلہ، اہل بیت وسیلہ بنے، مگر خصوصیت کیا ہے؟ حقیقت نور ہے، ظاہر میں بشر ہیں، حقیقت نور ہے، ظاہر میں بشر ہیں، صرف لباس بشریت ان کو پہنایا گیا ہے، آدمیت کا لباس انہیں پہنایا گیا ہے، اس لیے ہمارے جیسے لگتے ہیں، ہمارے جیسے ہے نہیں، کیونکہ اگر صرف ہمارے جیسے ہوتے تو صرف ہم سے رابطہ ہوتا، اللہ سے رابطہ نہ ہوتا، اور اگر صرف نور ہوتے تو اللہ سے تو رابطہ ہوتا مگر ہم سے رابطہ نہ ہوتا، اسی لیے نور ہے مگر آدمی کے لباس میں ہیں، بشر کے لباس میں ہیں، تاکہ ہم سے بھی رابطہ رہے اور اللہ سے بھی رابطہ رہے۔ اور دوسری بات عرض کر دوں کہ یہ جو ہائی وولٹیج، یہ جو جاتے ہیں تار، یہ ہائی وولٹیج معلوم کہ 70,000 وولٹیج ہے، 80,000 وولٹیج ہے، 1,00,000 وولٹیج ہے، تو اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہوتا۔ دیکھا کوئی کور آپ نے؟ تو ہائی ویز کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہائی وولٹیج تار بغیر کور کے ہوتے ہیں، اور اس پہ اگر 2 میٹر بھی اس کے نزدیک ہو گئے تو وہ کھینچ لیں گے تاروں، اور انسان جل کے راکھ ہو جائے گا۔ بسیں جا رہی ہیں تو پوری بس جل کے راکھ ہو جائے گی، لیکن اس کو اتنا اونچا رکھا جاتا ہے تاکہ کسی کے رابطے میں نہ آ سکے وہ، اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن یہی بجلی کرنٹ جب ہمارے گھر میں دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جاتا ہے، ارے توجہ ہو رہے، پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس سے نقصان نہ پہنچنے پائے، یہ نہ ہو کہ ہمارے کرنٹ لگ جائے اور ہم وہیں پر ڈھیر ہو جائے، بجائے گھر روشن ہونے کے ہم ہی ڈھیر ہو جاتے۔ لہذا اس پر پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اس نور کی شدت سے، اس کی قوت سے ہم بچے رہیں۔ رسول حقیقت میں نور ہے، حقیقت میں نور ہے، بشریت کا کور ہے، بشریت کا کور ہے۔ جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بشریت کا کور نہ ہوتا، وہ اصلی نور پہنچ جاتا تو مکہ اصحاب رسول کا قبرستان بن جاتا، جو آتا وہ ختم ہو جاتا، جو آتا وہ ختم ہو جاتا۔ لہذا ہم استفادہ کر سکے اس لیے اس پر بشریت کا کور چڑھا دیا گیا ہے، اور یہ نور کس وقت ظاہر ہوا؟ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں۔ تفصیل نہیں، بس 2 جملوں میں بات مکمل کرنا ہے۔ تو تمام روایتیں کہتی ہیں کہ اتنی تیز رفتاری سے تشریف لے گئے تھے کہ جس وقت واپس آئے ہیں تو زنجیر در ہل رہی تھی، بستر اسی طرح سے گرم تھا، وضو کا پانی زمین تک نہیں پہنچا تھا۔ کعبہ قصر ادنا کی منزلوں پر گئے اور واپس آ گئے، زنجیر در ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی تھوڑی بلندی سے زمین تک نہیں پہنچا تھا۔ اتنی تیز رفتاری سے سفر کیا، اتنی سرعت رفتار سے سفر کیا۔ یہ بات آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے میں اسی ماڑے پیش کر چکا ہوں، بزرگوں کو تو یاد ہوگی مگر بچوں جوانوں کو اب
नामुमकिन है कि उनको मालूम उसमें 5-6 बरस का सिन होगा, लिहाजा उनको क्या याद, लिहाजा उनके लिए पेश कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह अगर खाक से बने होते, अरे तवज्जो चाह रहा हूं, तो आप देखिए इतनी तेज रफ्तारी से सफर हुआ है, इतनी तेज रफ्तारी से। ये जो रॉकेट खला में भेजे जाते हैं, ये रॉकेट भी मरीख पर जाता है, ये रॉकेट जो चांद पर जाता है, ये आम धात से नहीं बनता। अगर ये रॉकेट उसी लोहे से बने कि जिस लोहे से ये लाउड स्पीकर बना है, जिस लोहे से लाउड स्पीकर बना है, तो जब वो 40-50 हजार मील फी घंटे की रफ्तार से जब खला में ये रॉकेट सफर करेगा, तो साइंसदान कहते हैं कि जितनी रफ्तार तेज होती है वैसे ही फिजा में फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है। लिहाजा 40,000 मील की रफ्तार से जब आम लोहे का बना हुआ रॉकेट जब सफर करेगा तो तेजी रफ्तार से वो फ्रिक्शन पैदा होगा, वो रगड़ पैदा होगी, उससे इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि लोहे का रॉकेट जो है वो जलकर राख हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। लिहाजा मखसूस धातें इस्तेमाल की जाती हैं ताकि रफ्तार की तेजी से जो फ्रिक्शन हो और फ्रिक्शन से जो गर्मी पैदा हो वो धात उसको बर्दाश्त कर ले। लिहाजा ये मामूली रॉकेट जो सिर्फ 40-50 हजार मील फी घंटे की रफ्तार से सफर करते हैं वो आम लोहे से नहीं बन सकते, मखसूस धातें इस्तेमाल होती हैं ताकि सूरत रफ्तार से जो गर्मी पैदा हो वो धात बर्दाश्त कर ले। तो मुझे इतना बताओ कि रसूलुल्लाह ने इतनी तेजी से सफर किया कि काबा कौसर अदना की मंजिलों पर गए और वापस आए, जंजीर दरवाजे की हिल रही थी, वुजू का पानी जमीन तक नहीं पहुंचा था, बिस्तर गर्म था, इतनी तेज रफ्तारी से सफर किया। तो बच्चे जुमला याद रखे जो करना चाहता हूं कि अगर खाक से बने होते, अगर खाक से बने होते तो जलकर खाक हो जाते। नूर है इसलिए महफूज रहे, नूर है इसलिए महफूज रहे। पर जुमला नजर करना चाहता हूं, उसके बाद भी कोई कह सकता है अरे कौन सी अहमियत हो गई, कौन सा शरफ हो गया अगर रसूल नूर है। अरे सूरज में भी तो नूर है, चांद में भी तो नूर है, शमा में भी नूर है, चराग में भी नूर है। अब एक तोहफा पेश करना चाहता हूं इस आखिरी मजलिस में अपने बच्चों और जवानों के लिए। यकीनन सूरज में भी नूर है, यकीनन चांद में भी नूर है, यकीनन रसूल भी नूर है, मगर रसूल का नूर ताकतवर है, सूरज का नूर कमजोर है। एक तोहफा है जो बच्चों के लिए पेश कर रहा हूं कि सूरज का नूर कमजोर है, रसूलुल्लाह का नूर ताकतवर है। कोई बच्चा भी कहे दलील दीजिए, अब वो जमाना नहीं कि जो मौलवी ने कह दिया हमने मान लिया। अब आपको प्रूफ देना होगा, अब आपको दलील देना होगी। दलील ऐसी देना चाहता हूं, एक छोटा सा बच्चा तजुर्बा कर सकता है, छोटा सा बच्चा तजुर्बा कर सकता है। शमा आपने जलाई एक अंधेरे कमरे में, शमा जलाई अंधेरे कमरे में, एक चराग जलाया अंधेरे कमरे में, पूरा कमरा अंधेरा है, आपने चराग जला दिया, आपने शमा जला दी। अब जाकर देखिएगा तो शमा की परछाई, लौ की परछाई जमीन पर नहीं मिलेगी। अंधेरे कमरे में आपने शमा जलाई, शमा की लौ की परछाई जमीन पर नहीं मिलेगी, चराग की लौ परछाई जमीन पर नहीं मिलेगी, अंधेरे कमरे में जलाई। उसी शमा को सूरज के सामने ले जाइए, आज ही तजुर्बा कर लीजिए, आज ही बच्चे तजुर्बा कर लें कि इधर सूरज के सामने ले जाइए शमा को, सूरज के सामने ले जाइए चराग को। तो जैसे ही सूरज के सामने वो चराग आएगा, जैसे ही सूरज के सामने वो शमा आएगी, एक अजीब फर्क मिलेगा, एक अजीब फर्क मिलेगा। आप देखेंगे कि शमा की लौ का साया जमीन पर मिलेगा, अरे शमा की लौ का साया जमीन पर मिलेगा, चराग की लौ का साया जमीन पर मिलेगा। अरे चराग में भी नूर है, शमा में भी नूर है, आफताब में भी नूर है। अरे शमा की लौ का साया क्यों पैदा हो गया, ये परछाई क्यों पैदा हो गई? इसका सबब ये है कि शमा का नूर कमजोर है, सूरज का नूर ताकतवर है। जब ताकतवर नूर के सामने कमजोर नूर आया करता है तो कमजोर नूर में परछाई पैदा हो जाती है। अगर रसूल का नूर सूरज के नूर से कमजोर होता तो जब भी सूरज के सामने आते जिसमें परछाई दे देता।
جس میں سایہ پیدا ہو جاتا، سایہ نہ پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج کا نور کمزور ہے، ہمارے رسول کا نور طاقتور ہے۔ ایک صلوات بلند محمد والا۔ بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، لیکن مجمع سے ایک گزارش ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا جب مصائب شروع ہوتے ہیں تو ذاکر امامہ اتار دیتا ہے، لیکن یہاں 2 مجلسیں 3 مجلسیں ایسی ہیں جس میں شروع میں امامہ نہیں اتارا جاتا بلکہ آخر میں امامہ اتارتے ہیں۔ وہ آخر میں امامہ اتارنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ بس اب شبیہیں آ جائیں، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ تو لہذا مجمع سے بھی گزارش ہے، خاص طور سے خواتین سے بھی گزارش ہے کہ جب تک میرا امامہ سر سے اترا ہوا نہ دیکھیں اس وقت تک کھڑے نہ ہو کوئی، اور جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں اسے بھی گزارش ہے وہ بیچ مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو مسجد ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب تک سر سے امامہ نہ میں اتاروں وہ اس کا نشانی ہوگی کہ مجلس ختم ہو گئی، وہ اس کی نشانی ہوگی کہ مجلس ختم ہو گئی۔ اس وقت زنجیر کا ماتم کرنے والے اٹھیں، اس وقت اٹھے مجمع میں، اس سے پہلے نہ اٹھے، کیونکہ پھر پوری مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر مجھے مصائب ختم کر دینا پڑتے ہیں اسی وقت۔ تو مصائب کم ہو جاتے ہیں، مصائب کم ہو جاتے ہیں، لہذا آپ ایسی کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے مصائب کم ہو جائیں۔ لہذا خواتین بھی اس وقت تک نہ اٹھیں، اور خواتین اٹھتی بھی اسی وقت ہے کہ جب زنجیر والے اٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ جاتی ہیں کہ اب زنجیر کا ماتم شروع ہونے والا ہے۔ لہذا جو زنجیریں کا ماتم کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب تک امامہ سر پر سے نہ اتاروں میں اس وقت تک وہ مجمع میں اٹھ کر کھڑے نہ ہوں۔ بس بات میری مکمل ہو گئی۔ آخری جز اور 2 جملے، جاہدوا فی سبیلہ، میں چاہتا ہوں کوئی چیز تشنہ نہ رہ جائے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کئی تقریروں میں انٹرنیشنل لیول کی تقریر تھیں ان میں جملے کہہ چکا ہوں، یہاں بھی جملے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بات پوری دنیا میں پھیلے گی۔ جہاد کی غلط تشریح کی جاتی ہے، جہاد کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاد کے معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر بم پھوڑ دو، جہادی ہیں، بازار کے اندر سینکڑوں کو مار ڈالو، جہادی ہیں، بے گناہوں کی گردن کاٹ دو، کا سب جہادی تنظیم ہے، جہادی تنظیم ہے۔ نعرہ دیا گیا سر تن سے جدا، کا سب جہادی تنظیم ہے جس نے نعرہ دیا ہے۔ نہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ جہاد فروع دین میں شامل ہے ہمارے یہاں، جہاد عبادت کا نام ہے، گلے کاٹنے کا نام نہیں، مار ڈالنے کا نام نہیں، ختم کر دینے کا نام نہیں، خون بہانے کا نام نہیں، بلکہ جہاد ہے کسی بھی اچھے اور نیک کام کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دینا، کسی بھی بہترین کام کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دینا، یہ ہے جہاد۔ ابھی ایک جلسہ ہوا تھا دہلی میں جس میں وہ ڈوبال صاحب جو یہاں کے بہت بڑے افسر ہیں سیکورٹی کے، پوری ہندوستان کی سیکورٹی انہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں موجود تھے۔ ہمارے سوامی جی بھی وہاں پر موجود تھے اور تمام بڑے بڑے ہندو سوامی اور جین کے، معلوم ہے یہ جین کے رہبر ہیں، یہ فلاں مذہب کے رہبر ہے، فلاں مذہب کے رہبر ہیں۔ وہی میں نے یہ جملے کہے تھے جو یہاں بھی دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جہاد سر کاٹنا نہیں ہے، جہاد خون بہانا نہیں ہے، جہاد کسی کو ختم کرنا نہیں ہے، جہاد کسی کو لوٹنا نہیں ہے۔ جہاد ہے کیا؟ جہاد ہے کیا؟ ارے کسی نے اندھیرے میں ایک چراغ جلا دیا، راستہ اندھیرا تھا، لوگ ٹھوکریں کھا رہے تھے، ایک چراغ جلا دیا کہ لوگوں کو راستہ نظر آ جائے، راستہ دکھائی دے جائے، کوئی ٹھوکر نہ کھائے، کوئی نقصان نہ اٹھائے۔ یہ چراغ جلانا بھی جہاد ہے، اسلام میں جہاد ہے۔ یہ کس کے خلاف جہاد ہے؟ مارا کسی کو، قتل کیا کسی کو، کسی کی گردن کاٹ دی؟ نہیں، یہ جہاد ہے کس کے خلاف؟ اندھیرے کے خلاف۔ ارے صاحبان ذوق ہے، کوئی جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی جہاد ہے کس کے خلاف؟ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے۔ کہیں انلٹریسی تھی، کہیں جہالت تھی، سب جاہل تھے، ہم نے اسکول کھول دیا، مدرسہ کھول دیا، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ کس کے خلاف جہاد ہے؟ جہالت کے خلاف، جہالت کے خلاف جہاد ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے،
ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک بچے کو دودھ پلاتی ہے، رسول نے فرمایا ماں کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاد زندگی لینا نہیں ہے، بلکہ جہاد نام ہے زندگی دینے کا۔ یہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کو زندگی مل رہی ہے۔ جہاد زندگی لینے کا نام نہیں، جہاد زندگی دینے کا نام ہے۔ اگر کسی خون بہانے کا نام نہیں، بات مکمل کر دوں، خون بہانے کا نام نہیں، بلکہ کسی مرتے ہوئے مریض کو اپنے جسم کا خون دے کر اس کی جان بچانے کا نام جہاد ہے، اس کی جان بچانے کا نام جہاد ہے۔ بس آخری جو عرض کر دوں آپ کے سامنے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سب سے برتر عبادت اسلام میں نماز ہے۔ بچوں کے لیے عرض کروں کہ ڈوبتے ہوئے پر بھی نماز واجب ہے، جس کو صلاۃ الغریق کہا جاتا ہے۔ عجیب حکم ہے، اگر ڈوب رہے ہو اور نماز نہیں پڑھی تو اشاروں میں نماز پڑھ کر ڈوبو۔ ارے توجہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے ڈوبو۔ نماز کبھی معاف نہیں، کسی حالت میں معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھو۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو، آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب سب سے اہم جز اسلام کا نماز ہے۔ لیکن کوئی مسلمان اگر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے کان میں آواز آئی کہ میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچا لو، میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچا لو، ڈوب رہا ہوں مجھے بچا لو، تو اب سنیے اسلام کا حکم کیا ہے، جو سب سے اہم عبادت ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ نماز توڑ دو، نماز توڑ دو، اور اب ڈوبتے ہوئے جا کر بچاؤ، ڈوبتے ہوئے کو جا کر بچاؤ۔ یہ نہ دیکھنا کہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے یا نہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کمیونسٹ ہو، لا مذہب ہو، نماز توڑنا واجب، نماز توڑنا واجب۔ جملہ نظر کر رہا ہوں، جب خود ڈوب رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے ڈوبو، جب کوئی دوسرا ڈوب رہا ہو تو نماز توڑ کر ڈوبتے ہوئے کو بچا لو۔ ایک سلوات بھیج دے نواز پر محمد والا۔ جہاد خون بہانے کا نام نہیں ہے، اپنا خون دینے کا نام ہے۔ خون بہاؤ گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اپنا خون دو گے تو قیامت تک ماتم ہوگا۔ حسین کی قربانی کربلا کے میدان میں خون اپنا دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا خون دے رہے ہیں۔ کبھی علی اکبر کے سینے کا خون، کبھی قاسم کے پامال شدہ جسم کا خون، کبھی اون محمد کے زخموں سے بہتا ہوا خون، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا خون۔ یہ سب خون جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے کہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، ظلم ختم ہو جائے، دنیا سے ظلم ختم ہو جائے۔ ظلم کے خلاف قربانیاں تھیں، انسانیت کی حفاظت میں یہ قربانیاں تھیں، اور آخر میں جب سب ختم ہو گئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے آخری بار آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ حمید کہتا ہے کہ ایک خیمہ حسینی سے ایک زبردست رونے کی آواز بلند ہوئی، زبردست رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین در خیمہ پر پہنچے، اے بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، اے زینب میری بہن ابھی میں زندہ ہوں۔ یہ اتنا شور گریہ کیوں ہے؟ جناب زینب در خیمہ پر آتی ہیں، بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے کہا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دی۔ بچہ زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا، بابا یہ نہ کہیے، اب کوئی مددگار نہیں، ابھی آپ کا علی اصغر موجود ہے، ابھی آپ کے ننھا سا مجاہد موجود ہے، لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو، لے جاتا ہوں دشمن کے سامنے۔
شاید کسی کو رحم آ جائے۔ امام علی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے، ابا سے ڈھانکے ہوئے، حمید کہتا میں یہ سمجھا کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ یزیدیوں کو دیں گے، لیکن جب حسین ایک بلندی پر پہنچے، اب جو دامن ہٹا تو قرآن کا ایک ورق تھا جو حسین کی آغوش میں تھا۔ اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہوں میں گناہگار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حمید کہتا میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، جب کوئی جواب نہیں آیا حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا، لٹا کر پیچھے ہٹ گئے اور وہاں سے اعلان کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پینا چاہتا ہوں اور اس کے بہانے میں پی لوں گا تو میں اس کو زمین پر لٹا کر پیچھے ہٹا جاتا ہوں، تم خود آ کر اسے پلا دو، دیکھ لو بس یہ مرنے ہی والا ہے، اس کا بس دم نکلنے والا ہے۔ ہاں عزادارو، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن حمید کہتا ہے کہ میں منظر دیکھ رہا تھا۔ حسین نے جب اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا جل رہی تھی، اتنا جل رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ ننھا تھا 6 مہینے کا بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ کسی کو رحم نہیں آیا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ یہ حسین کے مقابلے میں انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے، جانوروں سے بدتر تھے، وہ حیوانوں سے بدتر تھے، وہ درندوں سے بدتر تھے۔ درندے بھی چھوٹے بچوں پر رحم کھاتے ہیں۔ تفصیل نہیں یاد کرنا ہے، میں نے خود ٹی وی کے اوپر وہ دیکھا کہ ایک شیرنی تھی کہ جس کے قبضے میں ایک ننھا سا ہرن کا بچہ آ گیا تھا، اس نے ہرن کے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ ایک درندے نے، ننھا سا بچہ تھا ہرن کا، وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ درندہ ہے مجھے کھا جائے گا، یہ درندہ ہے مجھے ختم کر دے گا۔ وہ خود اس کی گود میں جا رہا تھا، ایک صاحب اس کی محبت ایسی جوش ماری کہ اس نے اپنی جان دے دی اس کی حفاظت میں۔ تو درندے بھی چھوٹی بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ ارے کربلا کے کیسے درندے تھے، یہ کربلا کے کیسے درندے تھے، بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، مگر یزیدیوں کو رحم نہیں آ رہا ہے، یزیدیوں کو رحم نہیں آ رہا ہے۔ حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا۔ اے علی اصغر، ایسا لگتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ تو پیاسا ہے، اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے، اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ عزاداروں، ایک بچہ جو بول نہ سکتا ہو کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی۔ حمید کہتا ہے کہ میں پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ حمید کون ہے؟ یزید کی طرف سے کربلا کے واقعات لکھنے کے لیے معین ہوا تھا، یہ جنگ میں شریک نہیں تھا، صرف واقعات لکھنے کے لیے تھا۔ سارے واقعات کربلا کے اس نے لکھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین نے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیا اور کہا اے علی اصغر، لگتا ہے ان کو یقین نہیں آ رہا تو پیاسا ہے، تو اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے، بتا دے میں کتنا پیاسا ہوں۔ حمید کہتا ہے میں نے منظر دیکھا، یا تو بچے کا چہرہ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ اپنے چہرے کو گھمایا، اتنا گھمایا کہ چہرے کا رخ یزیدیوں کی طرف ہو گیا۔ وہ دیکھ کیا کہتا میں نے دیکھا، یہ کہا ہے کہ بچے نے اپنی سوکھی زبان، اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ اے ظالموں، دیکھو میں کتنا پیاسا، اے یزیدیوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں۔ ہاں، فوج یزیدی میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے۔ ہاں، حسین صحیح کہہ رہے ہیں، حسین صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمر سعد جو سردار لشکر تھا وہ خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ ارے عرب کے سب سے بڑے تیر انداز حرملہ کو حکم ہوا، بہت دیر سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ عزاداروں، اس ملعون نے ترکش میں تیر ڈھونڈنا شروع کیے۔ کچھ ایک نوک کے تھے، کچھ 2 نوکوں کے تھے۔ ایک تیر ایسا تھا کہ جس کی 3 نوکیں تھیں، جس کو تیر سوشوبہ کہا جاتا ہے، 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر۔ عرب وحشی تھے، جنگلی تھے، مگر ان کا جنگ کا قانون تھا،
جنگ کے ان کے اپنے قانون تھے، وحشی اور جنگلی ہونے کے بعد بھی جنگ کے قانون تھے، اور جنگ کا قانون یہ تھا کہ کبھی جنگ میں یہ 3 بھال کا تیر استعمال نہیں کرتے تھے۔ عرب والے کبھی جنگ میں یہ 3 نوکوں والا تیر استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ جب جنگلوں میں جا کر وحشی جانوروں کا شکار کرنا ہوتا تھا تب یہ 3 بھال کا تیر استعمال ہوتا تھا۔ ارے حرملہ کیسا وحشی جانور ہے، لیکن ننھے سے گلے کے لیے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، یہ کہا کہ ہاتھ کانپے، حرملہ کے ہاتھ سے تیر کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ، عرب کا تو سب سے بڑا تیر انداز ہے اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ حرملہ کہتا ہے ابھی جو میں نے منظر دیکھا میں تجھ سے کیسے بیان کروں، ارے جیسے ہی میں نے بچے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب پوش بیوی سر پیٹتی ہوئی سامنے آ گئی۔ اے حرملہ کیا غضب کر رہا، ننھا سا گلا ہے، 3 بھال کا تیر ہے، پھر چلے کمان میں جوڑا، تیر چلا۔ روایت کہتی ہے کہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ ارے گلے سے تیر گزرتا ہوا حسین کے بازو میں آ کر بے بس ہو گیا۔ میرا دل کہتا ہے ننھے بچے نے بابا سے معافی مانگی ہوگی، اے بابا ماں نے کہا تھا تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی زخم نہیں آنا چاہیے، ماں نے جاتے وقت کہا تھا اے علی اصغر اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بابا کو کوئی زخم نہ لگے، مگر اے بابا میں کیا کروں، تیر بڑا ہے، میری گردن چھوٹی ہے۔ عزادارو حسین لے کر آتے ہیں، جناب رباب کو بلایا، اے رباب آؤ، ایک فریضہ تمہیں میرے ساتھ انجام دینا ہے۔ امام حسین آتے ہیں، اپنی ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھودتے ہیں، ذوالفقار رو رہی ہے، اے آقا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ علی اصغر کی قبر تیار ہوئی، حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو اس جلتی ہوئی ریت کے اندر لٹایا جو آگ کی طرح جل رہی تھی۔ روایت کہتی ہے حسین نے وہ جلتی ہوئی خاک علی اصغر کی لاش پر ڈالنا شروع کی، پوری لاش ڈھب گئی، صرف چہرہ باقی رہ گیا۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، حسین اٹھے، منہ پھیر لیا، اے رباب اب تم آگے بڑھو، یہاں تک میری ہمت تھی، اب تم چہرے کے اوپر تم خاک ڈالو، تم علی اصغر کو دفن کرو۔ عزادارو بات مکمل ہو گئی، اب حسین میدان میں اکیلے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک تیر آ کر پیشانی پر پڑا، پیشانی کو توڑ کر پار نکل گیا، حسین سنبھل نہیں سکے، کربلا کی زمین پر گرے، پر 2-3 جملوں کی زحمت ہے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں کہ شمر نے 12 وار کیے تھے، اور وقت شہادت حسین ساری جماعتیں کربلا میں آ گئی تھی، سارے جنات آ گئے تھے، سارے ملائکہ آ گئے تھے، سارے انبیاء آ گئے تھے، سارے رسول آ گئے تھے، بھائی حسن آ گئے تھے، بابا علی آ گئے تھے، خود رسول اللہ تشریف لے آئے تھے، ماں فاطمہ زہرا حسین کے سرانے موجود تھی۔ صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں، آخری جملے تحریر کرتے ہیں کہ جب پہلا وار ہوا تو جناتوں نے اجازت مانگی، آقا ہم کربلا سے جا رہے ہیں، بس ہماری صبر کی حد اتنی ہی تھی، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ پائیں گے، جنات چلے گئے۔ دوسرا بار ہونا تھا، ملائکہ نے اجازت مانگی، تیسرا بار ہونا تھا، انبیاء نے اجازت مانگی، پھر وار ہوا، رسولوں نے اجازت مانگی، لکھتے ہیں اب 9واں وار ہونا تھا۔ بھائی حسن اٹھ کھڑے ہوئے، اے بھیا حسین اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں، مجھے اجازت دو، میں کربلا سے جا رہا